نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرج فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے حج کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی۔ بتلایا گیا تھا کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ جس طریقے سے مسلمانوں پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو دیگر عبادات اپنے شرائط کے ساتھ فرض اور واجب ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان والوں پر حج بھی واجب اور فرض ہوتی، اور جس طریقے سے دیگر عبادتوں کو انجام دینے میں ثواب ہے، خیر ہے، ذخیرہ آخرت ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر فضیلتیں آئی ہے، ایسے ہی حج کے تعلق سے بھی احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، اس کی اہمیت آئی ہے۔ اور جس طریقے سے دیگر عبادتوں کو جو واجب اور فرض ہے، فرض ہونے کے بعد شرائط پائے جانے کے بعد وہ اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو جس طریقے سے دیگر عبادتوں کے اوپر وعیدیں آئی ہے، اسی طریقے سے حج نہ کرنے پر بھی وعیدیں آئی ہے۔ حج کے فضائل، حج کی اہمیت کو پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا، بتلایا گیا کہ حج کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو شخص اللہ کے واسطے حج کرتا ہے اس کے اوپر سے گناہ اس طریقے سے دھل جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے، گویا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی حاجیوں کی حالت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حاجی کے حج کے تعلق سے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت مقرر کیا ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج مبرور سے نوازا اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ حج کریں گے، اتنی بڑی رقم لگائیں گے تو فقر و فاقہ کا ڈر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمر الحاج، حاجی کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے
انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا امعار کیا چیز ہے؟ قال فقر، کہ فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، غریبی. تو جو شخص حج کرتا ہے اس کو کبھی غریبی لاحق نہیں ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کیا کرو، تابع الحج العمرۃ بین الحج، کہ عمرے کے حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ادا کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں کرنے والوں کے اوپر سے فقر و فاقہ اور گناہ کو اس طریقے سے ختم کر دیتے ہیں جس طریقے سے لوہے کی زنگ کو آگ میں ڈالنے کے بعد آگ جو ہے لوہے کی زنگ کو کھا جاتی ہے. تو یہ جو ہے فضیلتیں بیان کی گئی ہے. اس موقع پر ایک سوال ہے ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ فضیلتیں کیوں ہیں اور اس طریقے سے اتنی ساری فضیلتیں ایک رکن کے ادا کرنے پر کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہم آخر میں دیں گے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر حج فرض ہو چکا اور اس کے باوجود بھی آپ نے حج نہیں کیا تو اس کے اوپر بھی بڑے سخت وعید آئی ہے، بڑے سخت وعید آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، جس شخص کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اس حدیث کا ترجمہ ہے من ملک زادا وراحلۃ، جو شخص توسعہ راہ، راستے کا، سفر کا سامان اور ان کے پاس سواری ہے، اس کا اگر وہ مالک ہے، جو سواری جو سامان اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے، یعنی ان کے پاس اسباب حج مہیا ہے، وہ حج کر سکتا ہے. فلم یحج، پھر انہوں نے حج نہیں کیا، ٹال مٹول سے کام لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہیں ایسے آدمی سے. فرمایا فلا علیہ یموت یہودیا ولا نصرانیا، ایسے آدمی پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیسو بھی وہ مر جائے، ہمیں ایسے آدمی پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ انسان کے ناراض ہونے کا انتہائی درجے کی علامت ہے کہ جب انسان ہر طریقے سے سامنے والے کو سمجھاتا ہے اور اس کے بھلائی کی بات بتلاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس موقع سے استعمال کیا جاتا ہے تو مر جا، تو کٹ جا، تو میری نظر سے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا، تو مر جا. والدین جب اپنی اولاد سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اولاد کو کہتا ہے تم مر جاؤ، تو کنویں میں ڈوب کے مر جاؤ، تم جو ہے کہیں نکل جاؤ، چلے جاؤ گھر سے. حالانکہ وہی ماں باپ اگر وہ بچہ گھر سے نکل گیا سب سے زیادہ غم وہی منائیں گے، وہی سب سے زیادہ روئیں گے. تھوڑی سی تکلیف کو ماں باپ اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر یہ استعمال کرتے ہیں. مراد اس سے مارنا مقصود نہیں ہوتا ہے، مرنے کی اجازت دینا مقصود نہیں ہوتا ہے، ناراضی کا اظہار کرنا مقصود ہے. ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ چیز کر رہا ہوں، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور چراغ کے اوپر چاروں طرف سے پروانے کیڑے گر رہے ہیں. وہ چراغ والا مالک اپنا ایک پنکھا لے کر، کپڑا لے کر وہ چلا رہا ہے زور سے، کیڑوں کو، پروانوں کو جلنے سے بچانا چاہ رہا ہے، لیکن کیڑے جو ہے گر رہے ہیں چراغ کے اوپر آ کر، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دے رہا ہے. کہا لوگوں، تم لوگ جہنم کی طرف اسی طریقے سے
تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہو، میں تمہارے کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے تم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو ہے امت کے لیے راتوں دن روتے تھے، پگھلتے تھے۔ لعلک باخن علی نفسک، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے اگر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں امت کے ایمان لانے کے لیے اتنا فکر مند رہتے تھے، اتنا راتوں دن غم میں ڈوبے رہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے، ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے آیتیں نازل کی کہ یہ قرآن پاک ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد میں ڈال دیں۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پیغام پہنچا دیے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اپنے آپ کو آپ ہلاک و برباد میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، ان کے پیچھے آپ نہ لگے رہیں کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں۔ آپ نے پیش کر دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے، آپ نے اس کو گلے سے لگایا۔ حضرت بلال حبشی حبش کے رہنے والے تھے، مکہ میں غلام تھے، اسلام قبول کیا، اس کو آپ نے سینے سے لگایا۔ حضرت صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، روم سے آئے تھے، ایمان قبول کیا، آپ نے اس کو سینے سے لگایا۔ آپ نے صحابہ کرام کو چاہے کسی ملک کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، اس کو آپ پیار دیتے تھے، محبت دیتے تھے، ان کے خاطر آپ راتوں دن تڑپتے تھے۔ اب یہاں پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مال سے نوازا، تم کو اسباب سے نوازا، تمہارے کھا پی کر، بال بچوں کو دے کر اب تمہارے پاس اتنا روپیہ پیسہ بچا ہوا ہے کہ تم بیت اللہ کا حج کر سکتے ہو، حج کے ارکان ادا کر سکتے ہو، اس کے باوجود بھی تم نے ٹال مٹول سے کام لیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا آدمی یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں۔ اور آگے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا یہ لازم و ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کے اسباب رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور جو کوئی اس سے انکار کرے گا، ٹال مٹول سے کام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے بے نیاز ہے، یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو، دل میں تمنا ہو، اسباب مہیا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ جلدی سے حج کر لے۔ اس لیے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ہے کل موت آ جائے، آج زندگی ہے کل ختم ہو جائے، آج صحت و تندرستی ہے کل بیماری لاحق ہو جائے، کوئی اور وجہ ہو جائے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے حج کیا جائے، حج کیا جائے۔ دیکھیے حج کی اندر اتنی فضیلتیں کیوں ہیں، قرآن اور حدیث کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جس مقام مقدس پہ جا رہے ہیں ان کے بارے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہ تمام فضیلتوں کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، تمام جو ہے فضیلتوں کا وہ حقدار ہو جاتا ہے، تمام حدیثوں پر وہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے مسجد کی زیارت کی نیت سے حج کا سفر کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں 3 مسجدیں ہیں، 3 مسجدوں، جن مسجدوں کا آپ صرف مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا چاہتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ وہ 3 مسجدیں کیا ہیں؟ 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ کا، مسجد نبوی کا،
اور بیت المقدس کا، یہ تین مسجدیں ہیں۔ بیت اللہ کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص وہاں نماز ادا کرتا ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب حاجی جاتے ہیں، آپ سوچیں کتنا ثواب اس کو ملے گا، کتنی نمازیں پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تمام کی تمام جگہیں مقام مقدس ہے، ہر جگہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ جب تم طواف کر لو تو مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو مقام ابراہیم پر جا کر۔ فضیلت بیان کی گئی ہے، طواف کرنے کی فضیلت ہے، سعی بین الصفا کی مروہ کی فضیلتیں ہیں، اسی طریقے سے مدینہ منورہ تشریف لانے کی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج ولم یزر فقط جفانی، جس شخص نے حج کیا اور انہوں نے میری زیارت نہیں کی، انہوں نے میرے اوپر زیادتی کیا ہے، میرے اوپر ظلم کیا کہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گیا اور انہوں نے پھر میرے قبر پر آ کر میری زیارت نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کیا ہے۔ اسی لیے فقہا کا اختلاف ہے کہ پہلے حج کیا جائے یا مسجد نبوی میں جا کر روضہ اطہر کی زیارت کیا جائے۔ اس کے اندر فقہا نے تفصیل لکھا ہے کہ حجاج کی گزر کدھر سے ہو رہا ہے۔ اگر مسجد نبوی کی طرف سے ہو رہا ہے، پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو جو ہے مسجد نبوی میں حاضر دے اور وہاں پر جو روضہ اطہر کی زیارت کرے، اور اگر مکہ پہلے جا رہے ہیں تو ارکان حج ادا کرے اگر موقع نہیں ہے، اور بعد میں آ کر روضہ اطہر کی زیارت کرے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر جو نماز ادا کی جاتی ہے، ایک وقت کی نماز کی فضیلت ہے، ایک وقت کی کہ 50,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی، کہ جس نے میری مسجد کے اندر 40 نماز ادا کی، فقط بریہ من العذاب والنار والنفاق، جس نے میری مسجد کے اندر 40 نماز ادا کی تو وہ عام عذاب سے بچ گیا، جہنم کے عذاب سے وہ بچ گیا، اور نفاق سے وہ بری ہو گیا، نفاق سے آزاد ہو گیا۔ وہ آدمی پکا سچا مسلمان ہے جنہوں نے میری مسجد میں آ کر نماز ادا کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حجاج کرام کو یا جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کم سے کم ان کو 8 دن کی 40 نماز پڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ 8 دن کی کم سے کم قیام ہوتا ہے مدینے کے اندر، تاکہ وہ 40 نماز پڑھ سکے مسجد نبوی کے اندر۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اندازہ کریں مسلمان بھائیوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی وہاں تک جانے کی، اور وہاں پر پہنچ گیا، اس کے بعد بھی انہوں نے نماز کا اہتمام نہیں کیا۔ انہوں نے بہت سا، آپ کہیں گے تعجب کریں گے ایسا کون مسلمان ہوگا؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہ مکہ پہنچنے کے بعد بھی مسجد حرام میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، وہ مدینہ جانے کے بعد بھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے بہت سارے حجاج ہیں، اور ان کی ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے تم اپنے مقام پر آ کے نماز پڑھنا، ہوٹل میں پڑھ لینا، اپنی جگہ پر پڑھ لینا۔ آپ بتائیں کہ ایسا آدمی کتنا بڑا بد نصیب ہوگا، بدقسمت ہوگا، اس مقام مقدس پر پہنچنے کے بعد بھی وہ آدمی وہاں جانے کے بعد بھی فضیلت کا مستحق نہ ہو۔ مسجد قباء کے اندر، مسجد قباء جو سب سے پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی سے بھی پہلی مسجد ہے، مسجد قباء کی بنیاد اللہ کے رسول نے پہلے رکھے، اور مسجد نبوی کے بنیاد بعد میں رکھے، اس کی بھی فضیلت آئی ہے نبوی کی، اور مسجد قباء کی فضیلت آئی ہے۔ اس لیے حجاج کرام جاتے ہیں تو مسجد قباء کے اندر بھی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ پھر مدینے کے اندر قیام، جتنے دن قیام کریں گے، قیام کی فضیلت ہے۔ حضور اکرم فرمایا ایک موقع پر مدینے کے لیے آپ نے بہت دعائیں کی ہے،
آپ نے فرمایا اللہ حضرت ابراہیم آپ کے نبی تھے، آپ کے خلیل تھے، آپ کے بندے تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعائیں کیا ہے، مکہ میں رہنے والوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ میں بھی آپ کا نبی ہوں، آپ کا بندہ ہوں، آپ کا حبیب ہوں، میں مدینہ کے لیے وہ تمام دعائیں کرتا ہوں جو دعائیں خلیل نے مکہ کے لیے کیا ہے۔ وہ تمام برکات مدینہ والوں کو بھی عطا فرما جو برکات آپ نے مکہ والوں کے رہنے والوں کو عطا کیے۔ تو وہاں اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے مدینے میں جانے کے بعد مدینے کی برائی نہیں کرنا، مدینے کے اندر زیادتی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ مدینے میں آنے کے بعد مدینے والوں کی، مدینے کی آب و ہوا کی، ان کی برائیاں بیان نہ کی جائے، برائی نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مدینے میں انتقال ہو گیا، قیام کیا، مدینے میں انتقال ہوا، قیامت کے دن میں ان کے لیے سفارشی بنوں گا، میں ان کے لیے جنت میں داخل کرنے کے لیے سفارشی بنوں گا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہائے اربعہ میں سے ہیں، امام مالک وہ عاشق رسول، اتنا بڑا عاشق رسول تھے کہ وہ مدینے کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے، کہیں مجھے موت نہ آ جائے، استنجا کے لیے حدود مدینہ سے باہر جاتے تھے، حدود مدینہ سے باہر، اور جلدی سے واپس لوٹ جاتے تھے کہیں میری موت نہ ہو جائے، اتنے تھے عاشق۔ تو یہ اس بنا پر کہ ایک حجاج، ایک حاجی جب جاتے ہیں تو اتنی بشارتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اتنی چیزوں کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کو مکہ کی فضیلتیں میسر ہو جاتی ہے، مدینہ کی فضیلتیں میسر ہو جاتی ہے، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ کو دھول دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اور جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا